بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تہجد کے متعلق کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ تہجد ایسی نماز ہے جو اگرچہ فرض تو نہیں ہے اور اس کی حیثیت سنت کی ہے، لیکن فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تہجد ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرات صحابہ کا معمول تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ تہجد کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے، تہجد پڑھتے تھے۔ اب ایک اور یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت کون سا ہے؟ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع صادق تک، صبح صادق تک، جب تک کہ روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ بارہا یہ خیال رکھتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں کہ سو کر اٹھے یہ ضروری ہے، تو سو کر جو اٹھے وہ ضروری نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ بندہ سو جائے اور رات کا جو آخری پہر ہو، آدھی رات کے بعد، بہتر یہی وقت ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نماز عشاء فرائض کی ادائیگی کے بعد، نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی تہجد کی نیت سے 2-4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی تہجد ہی نہیں ہوتی، تو یہ خیال درست نہیں ہے۔ تو تہجد کا وقت نماز عشاء کے وقت، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے، جب چاہے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ 12 رکعتیں ہیں، مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول تھا وہ 8 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھنے کا اہتمام رہا ہے۔ اور اس میں اس بات کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے کہ دوگانہ کر کے پڑھے، یعنی 2 کی نیت کے ساتھ یہ نفل، یہ سنت تہجد جو ہے یہ اس کا اہتمام ہو، ادا اس طرح سے کرے، یعنی 4 رکعتوں کی ایک نیت نہ کرے بلکہ 2 رکعتوں کی نیت کرے، اور پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، 8 رکعتیں ہو جائیں گی۔ ایک اور بات یہاں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو قرأت ہوتی ہے وہ قرأت کو آہستہ پڑھنا چاہیے یا جہری نمازوں میں جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا چاہیے، بلند آواز کے ساتھ؟ تو اس کے لیے دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ قدر بلند آواز سے پڑھنا یہ آہستہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے کہ تہجد کی قضا بھی ہے۔ اگر ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکا تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، نفل کی سنت کی قضا نہیں ہوتی، اس کی قضا نہیں ہے تہجد کی۔ لیکن حضرات فرماتے ہیں صوفیہ کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ تہجد پر مواظبت کرتا ہے تو اگر وہ نہیں اٹھ سکا تو پھر 2-4 رکعت پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، وہ قضا نہیں ہوں گی۔ وہ 2-4 نفل پڑھ لے کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی، 2-4 نفل پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جو اس کو تہجد میں نماز پڑھنے کا جو نور، فیض اور ثواب ملتا ہے وہ دن کے اجالے میں جب وہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کو وہ ثواب ملے گا۔
ایک اور بات یہ بھی کرنی ہے کہ تہجد کے لیے اذان دینا اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں تہجد کے لیے اذان دی جاتی تھی، لیکن بعد میں تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں تہجد کے لیے اذان نہیں دینی چاہیے۔ تہجد کی نیت کیا کرے؟ تہجد کی عام سی یہی نمازوں والی نیت ہے، 2 رکعت نماز تہجد، سنت اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی آدمی سنت کی جگہ پر 2 رکعت نفل صلاۃ التہجد اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تب بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد کے بعد بعض لوگ سونے کو ناپسند کرتے ہیں اور بعض لوگ سونے کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو جس نے تہجد ادا کی پھر سو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر تہجد ادا کی سویا نہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو آدمی سو جاتا ہے وہ اس کا خیال ضرور رکھے کہ تہجد جو ایک سنت حیثیت ہے، ایک نفل حیثیت ہے، اس پر بیداری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تھکن ہو اور پھر وہ سو جائے اور وہ فرض کی ادائیگی بھی نہ کر سکے، جماعت میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرات صوفیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھتا ہو۔ یعنی اللہ کا جو ولی ہوگا وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہوگا۔ وہی تو وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ ہاں، تو یہ چند مسائل ذکر کرنے تھے آپ حضرات سے۔ اللہ پاک تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو احکامات ہیں، جو آداب ہیں، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔